تنبیہ کلام البحری صریح فی ان المحقق ابن الحمام من اہل الترجیح۔ اب بحر الراحق کا کلام یعنی اس بات میں صریح ہے کہ محقق ابن حمام جو ہیں وہ اہل ترجیح سے ہیں۔ تو بحر الراحق جو علامہ ابن نجیم مصری ہیں صاحب بحر الراحق، انہوں نے فرمایا حیث قال عن، کیونکہ ان کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انہم اہل للنظر فی الدلیل، کہ محقق ابن حمام وہ دلیل میں نظر کرنے کے اہل ہیں۔ وحینئذ فلنا اتباعہ فیما یحققہ ویرجحہ من الروایات او الاقوال، تو بتا رہے اور اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محقق ابن حمام کی پیروی کریں فی ما کا بیان ہے من الروایات، ان روایات و اقوال میں جن کی وہ تحقیق اور ترجیح کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت تو اب ہمارے لیے ان کی پیروی ضروری ہے، محقق ابن حمام کی پیروی ضروری ہے ان روایات و اقوال میں کہ جن کی وہ تحقیق کر دیتے ہیں اور جن کی وہ ترجیح جو ہے بیان کر دیتے ہیں۔ معلوم یخرج عن المذہب، جب تک کہ وہ مذہب سے یعنی خارج نہ ہو، مذہب سے خروج نہ کریں، تب تک ان کے تحقیق کردہ اور ترجیح دی گئی روایات و اقوال کی پیروی ضروری ہے۔ فإن له اختیارات، اس لیے کہ ان کے لیے وہ اختیار کردہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ترجیح دی ہے تو ان کے وہ مختار ہیں۔ وخالف فیہ المذہب، وہ بتائیں جن اقوال و روایات میں محقق ابن حمام نے مذہب کی مخالفت کی ہے تو بتائیں فلا یتابع علیہا، تو اب ان پر ان مسائل پر ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ کما قالہ تلمیذہ العلامہ قاسم، جیسا کہ محقق ابن حمام کے شاگرد علامہ قاسم نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے استاذ کے وہ اقوال و روایت جو مذہب کے موافق ہیں صرف ان کی اتباع ضروری ہے، جو مخالف ہیں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ وکیف لا یکون اہل النظر، اور بتا رہے ہیں کہ محقق ابن حمام کیسے یہ دلیل میں نظر کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے، کیسے نہیں ہو سکتے یہ؟ وقد قال فیہ بعض اقرانہ، حالانکہ ان کے بعض ہم عصر نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے، یعنی بعض ہم عصر کون؟ یعنی برہان انباسی جو ان کے بعض ہم عصر ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لو طلبت حجج الدین ما کان فی بلدنا من یقوم بہا غیرہ، تو اب یعنی برہان انباسی نے یہ کہا ہے کہ اگر دین کے دلائل کا مطالبہ اگر کیا جائے نا، کہ دین کے جو دلائل ہیں تو وہ کون ہے، تو دین کے دلائل کا مطالبہ اگر ہو تو ما کان فی بلدنا من، تو ہمارے شہر میں کوئی نہیں ہے کہ جو ان دلائل کو قائم کر سکے، غیرہ یعنی محقق ابن حمام کے علاوہ، تو ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اب یہ کیسے دلیل میں نظر کرنے کے اہل ہوں گے؟ قلت، میں کہتا ہوں، یعنی علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بل قد صرح العلامہ محقق شیخ الاسلام علی المقدسی، تو شیخ الاسلام علی مقدسی نے اپنی یعنی کنز کی نظم الکنز کی شرح کے باب نکاح الرقیق میں یہ فرمایا ہے کہ بأن ابن الحمام کے علامہ محقق ابن حمام جو ہے وہ اجتہاد کے رتبے کو پہنچے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ دلیل میں نظر کرنے کے اہل ہیں، وہ تو اجتہاد کے رتبے کو پہنچے ہوئے تھے۔ وکذالک نفس العلامہ قاسم من اہل تلک الکتیبہ، اور ایسے ہی جو ان کے شاگرد ہیں علامہ قاسم، وہ بھی ان یعنی اجتہاد کے شہسواروں میں سے ایک ہیں۔ فإنہ قال فی اول رسالتہ، اس لیے کہ علامہ قاسم جو محقق ابن حمام کے شاگرد ہیں، علامہ قاسم نے اپنے رسالے کے جس کا نام رفع الاشتباہ عن مسألۃ المیاہ ہے، تو اس کے شروع میں انہوں نے فرمایا ہے کہ لما منع علماؤنا رضی اللہ تعالی عنہم من کان لہ اہلیۃ النظر من محض تقلیدہم، کہ یعنی ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے اس شخص کو منع کر دیا ہے کہ جس کو نظر کرنے کی اہلیت ہے، تو دلیل میں نظر کی جس انسان کو اہلیت ہے اس کو منع کیا ہے کہ من محض تقلیدہم، کہ وہ یعنی مجتہدین کی محض تقلید کرنے سے، تو محض تقلید کرنے سے منع کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ تقلید کرنا نہیں ہے جب تک کہ دلیل میں نظر نہ کر لے۔ تو علامہ رواہ الشیخ، جیسا کہ اس کو شیخ امام عالم علامہ ابو اسحاق ابراہیم ابن یوسف نے روایت کیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سے ابو یوسف نے بیان کیا، اور وہ امام اعظم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ قال، کہ امام اعظم نے فرمایا ہے کہ لا یحل لأحد، کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے، ما لم یعرف من این قلنا، جب تک کہ یہ نہ جان لیں کہ ہم نے کہاں سے کہا ہے۔ تو اب محقق ابن حمام کے شاگرد جو اپنے رسالے کے شروع میں
یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ علماء نے منع فرمایا محض تقلید کرنے سے، تو یہ بات انہوں نے ذکر کی، تو تتبعت ماخذہم، تو یہ ان کے شاگرد علامہ قاسم کہتے ہیں کہ میں علماء کے ماخذ کو میں نے تلاش کیا، جستجو کی، وحصلت منہا بحمد اللہ تعالی علی الکثیر، اور میں علماء کے ماخذ کو میں نے الحمدللہ میں علی الکثیر یعنی میں نے بہت سے حاصل کر لیے، بہت سے حصلت منہا علی الکثیر۔ تو اب علماء کے جو ماخذ ہیں میں نے ان کو جو ہے علی الکثیر بہت حاصل کر لیا، ولم اقنع بتقلید ما فی صحف کثیر من المصنفین، اور میں بہت سے مصنفین کی کتابوں میں جو ہیں تو جو اقوال ہیں ان کی تقلید پر میں نے قناعت نہ کی۔ تو جب شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قناعت نہ کی اور میں نے بہت سے ماخذ کو تلاش کر لیا، تو جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو یہ بھی مجتہد ہے، تو ان کے استاد محقق ابن حمام کیوں مجتہد نہیں ہوں گے، کیوں وہ دلیل میں نظر کے اہل نہ ہوں گے؟ وقال فی رسالۃ اخری، اور یہ علامہ قاسم جو محقق ابن حمام کے شاگرد ہیں یا اپنے دوسرے رسالے میں فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور بے شک میں الحمدللہ، بے شک میں لاقول، بے شک میں کہتا ہوں جیسا کہ طحاوی نے کہا ہے ابن حربویہ سے، تو جیسے امام طحاوی نے ابن حربویہ سے کہا ہے تو ایسے ہی میں کہتا ہوں۔ اب کیا کہا ہے کہ لا یقلد الا عصبی او غبی، کہ تقلید نہیں کرے گا مگر متشدد یا غبی، تو غبی ہی تقلید کرے گا، یعنی مجتہد ہوتے ہوئے بغیر دلیل کے تقلید نہیں کرے گا، مگر کوئی وہی انسان کرے گا جو متشدد ہو یا غبی ہو۔ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ صاحب البحر يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ، وہ بتا رہے صاحب بحر جو علامہ ابن نجیم مصری ہیں، تو صاحب بحر کے قول سے، وہ قول کیا ان کا کہ ہم پر ضروری ہے امام اعظم کے قول پر فتویٰ دینا، تو اس قول سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہ نفسہ لیس من اہل النظر فی الدلیل، کہ جب علامہ ابن نجیم مصری یعنی صاحب بحر الرائق خود کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم کے قول پر ہی فتویٰ دینا ہم پر واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ دلیل میں نظر کے اہل نہیں ہے۔ تو یعنی اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نفسہ، کہ وہ خود جو ہے دلیل میں نظر کے اہل نہیں ہے۔ فَإِذَا صَحَّحَ قَوْلًا مُخَالِفًا لِتَصْحِيحِ غَيْرِهِ لَا يُعْتَبَرُ، تو جب وہ ایسے قول کی تصحیح کریں، یعنی صاحب بحر الرائق ایسے قول کی تصحیح فرمائیں کہ جو دوسرے کی تصحیح کے مخالف ہو، یعنی دوسرے مجتہد کی تصحیح کے مخالف ہو، تو لا يعتبر، تو اب ان کی تصحیح کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو جب تصحیح کا اعتبار نہیں کیا جا رہا تو چہ جائے کہ ان کے استنباط و استخراج کا اعتبار کیا جائے، وَدَانَ لَا يُعْتَبَرُ، ان کے تصحیح کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، فضلاً عن الاستنباط والتخریج علی القواعد، چہ جائے کہ قواعد پر ان کی تخریج اور استنباط کا اعتبار کیا جائے، خلافاً لما ذکرہ البیری۔ لیکن ہم نے جو یہ بات کہی ہے کہ صاحب بحر الرائق دلیل میں نظر کے اہل نہیں ہے، یہ بات اس کے خلاف ہے جس کو علامہ بیری نے ذکر کیا ہے، یہ علامہ بیری نے جو ذکر کیا ہے وہ انہیں جو ہے دلیل میں نظر کا اہل مانتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی تو بتا رہی ہے اس کے خلاف ہے جس کو علامہ بیری نے ذکر کیا ہے، یعنی صاحب بحر کے، یعنی عندہ قول صاحب البحر فی کتابہ الاشباح، تو صاحب بحر کی کتاب اشباح میں اس قول کے وقت جو ہے علامہ بیری نے ذکر کیا ہے۔ تو اب یہ قول کیا ہے جو صاحب بحر کا اشباح میں ہے، یعنی النوع الاول، تو پہلی نوع جو ہے وہ معرفت القواعد التی یرد الیہا، ان قواعد کی معرفت ہے کہ یرد الیہا، کہ جن قواعد کی طرف مسائل کو پھیرا جاتا ہے، وفرع الاحکام علیہا، اور جن قواعد پر علماء احکام کی تفریع کرتے ہیں، تو پہلی نوع اس کے بارے میں وہی اصول الفقہ، اور یہ قواعد جو ہے حقیقت میں فقہ کے اصول ہیں، وَبِهَا يَرْتَقِي الْفَقِيهُ إِلَى دَرْجَةِ الْاجْتِهَادِ، بتا رہے اور انہی قواعد کے ذریعے فقی اجتہاد کے درجے تک پہنچتا ہے، وَلَوْ فِي الْفَتْوَى، اگرچہ وہ یعنی فتوے میں اجتہاد ہو تو اجتہاد کے درجے تک پہنچتا ہے، اگرچہ یعنی اجتہاد فی الفتویٰ کا درجہ ہو، وَأَكْثَرُ فُرُوعِهِ ظَفَرْتُ بِهِ، اور ان اصول فقہ کے اکثر فروع پر میں کامیاب ہو گیا۔
بتا رہے یہ جو انہوں نے بات ذکر کی ہے، تو اب اس قول کے وقت جو ہے علامہ بیری نے ذکر کیا، تو کیا ذکر کیا؟ فقال البیری، تو علامہ بیری نے فرمایا بعد ان عرف المجتہد فی المذہب بما قدمناہ عنہ، یعنی مجتہد فی المذہب کی تعریف کرنے کے بعد کہ جس تعریف کو ہم نے علامہ بیری کی جانب سے پیچھے ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے مجتہد فی المذہب کی تعریف یہ کی کہ جو امام کے مذہب پر مختلف وجوہ سے تخریج کرنے پر قادر ہو اور مذہب امام میں یعنی تباحر رکھنے والا عالم ہو، وہ تمام جو مجتہد فی المذہب کی تعریف کرنے کے بعد علامہ بیری نے فرمایا وفی ھذا اشارۃ الی ان المؤلف، یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مؤلف کسے کہہ رہے ہیں؟ یعنی صاحب بحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری کہ مؤلف جو ہے وہ فتوے میں اس مرتبے کو پہنچ گئے ہیں۔ ہاں، یعنی مجتہد فی المذہب کا جو درجہ ہے، تو یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مؤلف صاحب بحر الرائق بھی وہ فتوے میں اس مرتبے کو پہنچ گئے ہیں، و زیادتاً بلکہ اس سے زیادہ جو ہے درجے کو پہنچ گئے ہیں، وهو فی الحقیقت قد من اللہ علیہ بالاطلاع علی خبائث الزوایا، اور وہ حقیقت میں اللہ کا ان پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے فقہ کے چھپے ہوئے گوشوں پر ان کو اطلاع دی، تو اطلاع دے کر اللہ نے احسان فرمایا۔ وکان من جملۃ الحفاظ المطلعین، اور علامہ ابن نجیم صاحب بحر الرائق یہ فقہ پر مطلع ہونے والے اور یعنی کثرت سے اقوال کو یاد کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو بتا رہے یہ انہوں نے علامہ بیری نے کہہ دیا، تو بتا رہے ہم تو صاحب بحر الرائق کو دلیل میں نظر کا اہل نہیں مانتے، اور علامہ بیری نے جو ذکر کیا ہے یہ ہماری بات کے خلاف ذکر کیا ہے، انہوں نے جو ہے انہیں اس اجتہاد فی المذہب کے درجے کو پہنچا دیا۔ بتا رہے اذ لا یخفی، یہ کیونکہ پوشیدہ نہ رہے، یا اس کا تعلق کس سے؟ اذ لا یخفی، اس کا تعلق اس سے ہے کہ اوپر جو یہاں پر ذکر ہے دوسرے صفحے میں کہ صاحب بحر الرائق دلیل میں نظر کے اہل نہیں ہے۔ بتا رہے اہل نہیں ہے کیوں؟ اذ لا یخفی، کیونکہ پوشیدہ نہ رہے کہ ان ظفرہ باکثر فروع ھذا النوع، بتا رہے اس لیے کہ اس نوع کے جو کہا کہ قواعد کو پہچان لینا بس کہ جن کی طرف فروع کو پھیرا جاتا ہے، تو بتا رہے اس نوع کے اکثر فروع میں کامیابی حاصل ہو جانے سے یہ لازم نہیں ہو آیا تھا کہ ان یکون لہ اہلیۃ النظر فی الادلہ، کہ صاحب بحر الرائق کو دلیلوں میں نظر کی اہلیت ہوگی، الذی دل کلامہ فی البحر علی انہا لم تحصل لہ، کیونکہ صاحب بحر الرائق کا کلام یعنی بحر الرائق میں اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ لم تحصل لہ، ان کے لیے جو ہے دلیل میں نظر کی اہلیت حاصل نہیں تھی، وعلی انہا شرط للاجتہاد فی المذہب، اور مزید یہ کہ دلیل میں اہلیت نظر یہ جو ہے اجتہاد فی المذہب کی شرط ہے، اور ان کو یہ حاصل نہیں تھی۔ تو فتعمل صحیح طریقے سے غور کر لے۔ اب یہ کہ اذا لم یوجد فی المسألۃ روایت، جب مسئلے میں کوئی روایت موجود نہ ہو تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو فرماتے ثم اذا لم توجد الروایت عن علمائنا ذوی الدرایۃ، تو ذوی الدرایۃ یعنی اصحاب جو درایت ہیں، یعنی ہمارے اصحاب درایت ہمارے علماء سے جب کوئی روایت موجود نہ ہو تو اب واختلفت الذین قد تأخروا، تو بتانے اور وہ علماء بھی مختلف ہوں کہ جو مؤخر ہیں، یعنی متاخرین علماء بھی مختلف ہوں، تو یرجح الذی علیہ الاکثر، تو اب بتا رہے اس قول کو ترجیح دی جائے گی کہ جس پر اکثر علماء ہوں گے، مطلب متاخرین کا بھی اختلاف ہے تو جو اکثر یعنی جمہور کا ہوگا اس قول کو ترجیح دی جائے گی، جیسے جس پر اکثر ہوں گے، اکثر کون؟ جیسے امام طحاوی، ابو حفص کبیر اور ابو جعفر، اور ابوی کا تعلق دونوں سے ہے، یعنی ابو جعفر اور ابو لیث شہیر۔ بتا رہے وحیث لم توجد لہؤلاء مقالۃ واحتیج للافتاء، اور بتا رہے جہاں ان کا بھی کوئی قول نہ پایا جائے، مطلب جس پر اکثر علماء ہیں تو جہاں ان کا بھی کوئی قول موجود نہ ہو، واحتیج للافتاء، اور افتاء کی حاجت ہو، تو تب وہاں مفتی کیا کرے گا؟ تو یعنی سب سے پہلے تو متاخرین کو دیکھنا ہے جو صحابہ درایت ہیں، اگر جو ہے متاخرین کا بھی اختلاف ہے تو جس پر اکثر علماء ہیں جو وہ ترجیح دیتے ہیں اس کو لیا جائے گا، بتا رہے اور ان کا بھی کوئی قول موجود نہ ہو اور افتاء کی ضرورت ہو تو فلینظر المفتی بجد و اجتہاد، تو چاہیے کہ مفتی جو ہے
وہ کوشش اور اجتہاد کے ذریعے نظر کرے، مطلب اپنا پھر وہ قیاس کرے۔ وَلْيَخْشَىٰ بَطْشَىٰ رَبِّهِ يَوْمَ الْمِعَادِ اور آخرت کے دن اپنے رب کی پکڑ سے ڈرے، مطلب الٹا سیدھا اجتہاد نہ کر لے۔ فَلَيْسَ يَجْسُرُ عَلَى الْأَحْكَامِ سِوَىٰ شَقِيٍّ خَاسِرِ الْمَرَامِ، تو بغیر علم کے احکام بتانے پر جسارت نہیں کرے گا سوائے بد وقت کے اور جو مقصد سے ناکام، تو مقصد سے ناکام اور بد وقت ہی جو ہے بغیر علم کے احکام بتانے پر جسارت کرے گا۔ قال فی آخر الحاوی القدسی، حاوی قدسی کے آخر میں فرمایا، یہ عبارت فرمائی، وَمَتَىٰ لَمْ يُوجَدْ فِي الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رِوَایَةٌ، بتا رہے اور جب مسئلے میں یعنی امام اعظم سے کوئی روایت نہ ہو، تو امام اعظم سے کوئی روایت نہ ہو تو یؤخذ بظاہر قول ابو یوسف، تو امام ابو یوسف کے قول ظاہر کو لیا جائے گا، ثم بظاہر قول محمد، پھر امام محمد کے ظاہر قول کو لیا جائے گا، ثم بظاہر قول ظفر والحسن وغیرہم، پھر امام ظفر اور امام حسن کے بظاہر قول کو لیا جائے گا اور ان کے علاوہ کے بتا رہے یعنی الاکبر فالاکبر ہاکذا الی آخر من کان من کبار الاصحاب، تو یہاں سے من کبار الاصحاب سے ترجمہ لگاتے ہیں، تو اصحاب امام کے جو بڑے بڑے شاگرد ہیں ان میں سے جو درجہ بدرجہ بڑے ہوں گے تو آخر تک جو ہے انہیں مقدم کیا جائے گا، تو الاکبر فالاکبر، جو بڑے شاگرد ہیں انہیں پہلے رکھا جائے گا، یعنی ایسے ہی آخر یعنی امام اعظم کے بڑے بڑے شاگردوں میں سے جو ہوں آخر تک ایسی درجے میں رکھا جائے گا۔ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْحَادِثَةِ عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ جَوَابٌ ظَاہر، اور جب یعنی ان اصحاب امام میں سے ان میں سے کسی سے بھی مسئلے میں کوئی ظاہری جواب موجود نہ ہو، تو بتانے ظاہری جواب موجود نہ ہو، یہی ہے پہلے شعر کا مطلب، یعنی جب ہمارے اصحاب درایت علماء سے کوئی روایت موجود نہ ہو، پھر کیا ہے وہ یہ متاخرین کو دیکھے، تو متاخرین کا بھی اختلاف ہے۔ وَتَكَلَّمَ فِيهِ الْمَشَائِخُ الْمُتَأَخِّرُونَ قَوْلًا وَاحِدًا، تو بتا رہے اور مشائخ متاخرین نے اس میں ایک قول کو بولا ہو، مطلب ایک قول پر اتفاق کیا ہو، تو یؤخذ بہ، تو اسی کو لیا جائے گا، تو پھر مشائخ متاخرین کے بات کو لیا جائے گا۔ اب دوسرا شعر کیا ہے، وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ قَدْ تَأَخَّرُوا، اور متاخرین کا بھی اختلاف ہو تو بتانا پھر جس پر اکثر ہو اسے لیا جائے گا۔ فَإِنْ اخْتَلَفُوا، تو اگر مشائخ متاخرین کا بھی اختلاف ہو تو یؤخذ بقول الاکثرین، تو جس پر اکثر ہو یعنی اکثر کے قول کو لیا جائے گا، مما اعتمد علیہ الکبار والمعروفون، تو یعنی اکثر کے قول کو لیا جائے گا، مما اعتمد علیہ، جو اکثر وہ حضرات ہیں کہ جن پر اعتماد کیا گیا ہے اور وہ یعنی مشہور اکابر ہیں، وہ کون؟ کابی حفص، جیسے کہ ابو حفص ہیں، ابو جعفر ہیں، ابو اللیث ہیں، امام طحاوی وغیرہ ہیں، فیعتمد علیہ، تو اب ان کی بات پر اعتماد کیا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا تیسرے شعر میں ہو گیا، اور بتا رہے چوتھے شعر میں وحیث لم توجد لہؤلاء مقالہ، اور جہاں ان کی بھی کوئی بات موجود نہ ہو تو اب پھر وہی ہے، افتاء کی ضرورت ہو تو مفتی کوشش اور اپنے اجتہاد کرے گا۔ وَإِن لَّمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ جَوَابٌ الْبَتَّةَ نَصًّا، اور اگر ان کی یعنی اکثر اکابر علماء کی طرف سے بھی کوئی جواب یقینی طور پر صریح جواب موجود نہ ہو تو ینظر المفتی فیہا نظر تأمل و تدبر و اجتہاد، تو اب مفتی اس مسئلے میں تأمل و تدبر اور اجتہاد کی نظر رکھے گا، مطلب اپنے اجتہاد سے نظر کرے گا، لیجد فیہا ما یقرب الی الخروج عن العہدۃ، تاکہ وہ اس مسئلے میں وہ پالے، یعنی اس کی ذمہ داری اب یہ ہو گئی نا کہ عہدے سے نکل جائے، یہ جو ذمہ داری ہے، تو بتا رہے لیجد فیہا، اب اپنے اجتہاد سے جو ہے نظر کرے گا تاکہ اس مسئلے میں وہ جہت پالے کہ جو جہت یہ اس کے عہدے سے نکلنے کے قریب ہو، یعنی اب اپنے ذمہ داری سے نکل جائے، مطلب فتویٰ دینے کے قریب ہو، یہ ہے۔ ولا يتکلم فیما فیہا جزافا لمنصبہ وحرمتہ، اور یہ اپنے منصب اور اس کی عزت و حرمت کی وجہ سے، یعنی اس کا منصب کیا ہے کہ کوئی مفتی ہے تو اپنے منصب اور اس کی حرمت کا لحاظ کر کے یہ جو ہے اٹکل سے اس میں بات نہ کرے، مطلب اٹکل سے فتویٰ نہ دے دے۔ وَلْيَخْشَ اللَّهَ تَعَالَى وَيُرَاقِبُهُ، اور اللہ رب العزت سے ڈرے، وَيُرَاقِبُهُ، اور اس کا خوف رکھے، فَإِنَّهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ، اس لیے کہ افتاء کرنا یہ بڑا عظیم معاملہ ہے، لا يتجاسر علیہ،
اور اس پر یعنی بغیر علم کے فتویٰ دینے پر جسارت نہیں کرے گا مگر یعنی ہر وہ انسان کے جو جاہل ہو اور بدبخت ہو، کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری ہے، تو بغیر علم کے فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ یہ اس میں سمجھ میں آیا۔ وفی الخانیتی، اور فتاویٰ قاضی خاں یعنی خانیہ میں یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي غَيْرِ ظاہر الرِّوَایَةِ إِنْ كَانَتْ تُوَافِقُ اصول اصحابنا يعمل بہ، کہ اگر ظاہر الروایہ کے علاوہ کتابوں میں مسئلہ ہو، بتانا اگر مسئلہ ظاہر الروایہ جو 6 کتاب ہے ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں ہو، تو اگر وہ ہمارے اصحاب کی اصول کے موافق ہوں بتانا یعمل بہا، تو اس پر عمل کر لیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَجِدْ لَهَا رِوَایَةٌ عَنْ أَصْحَابِنَا وَاتَّفَقَ فِيهَا الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ، یعنی جو پیچھے بات ہے نا وہ فتاویٰ قاضی خاں میں اس طریقے سے ہے، مطلب یہ مت کہنا ڈبل آ رہی ہے، فتاویٰ قاضی خاں میں یہ بات اس طریقے سے کہی گئی ہے کہ فَإِن لَّمْ يَجِدْ لَهَا رِوَایَةٌ عَنْ أَصْحَابِنَا، تو اگر اس مسئلے کی ہمارے اصحاب امام سے کوئی روایت موجود نہ ہو، واتفق فیہا المتاخرون علی شیء، اور اس مسئلے کے بارے میں متاخرین نے کسی ایک چیز پر اتفاق کر لیا ہو، تو یعمل بہ، اسی پر عمل کر لیا جائے گا۔ یعنی پھر متاخرین کو دیکھا جائے گا تو ان کے جو ہے جس پر وہ متفق ہو گئے ان کے متفق پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِنِ اخْتَلَفُوا، اور اگر ان کا خود اختلاف ہو، متاخرین کا اختلاف ہو، پھر وہی تیسرا درجہ کہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے گا۔ تو یجتہد ویفتی بما ہوا ثواب عندہ، تو اب جو فتویٰ دینے والا مفتی ہے وہ اجتہاد کرے گا اور اس کے مطابق فتویٰ دے گا جو اس کے نزدیک درست ہو۔ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي مُقَلِّدًا غَيْرَ مُجْتَہِدٍ، اور اگر وہ مفتی جو فتویٰ دے رہا ہے اگر مقلد ہو کہ جو مجتہد نہیں ہے، تو ایسا مقلد ہو کہ وہ مجتہد نہ ہو، تب تو وہ یأخذ بقول من ہوا افقہ الناس عندہ، تب تو وہ اس کے قول کو لے گا کہ جو لوگوں میں افقہ ہو اس کے نزدیک، یعنی اس کے قول کو لے کر جو ہے فتویٰ دے گا۔ وَيُضِيفُ الْجَوَابُ إِلَيْهِ، اور جواب کو وہ اسی کی طرح منسوب کر دے گا کہ میں نے اس کے قول کو لیا ہے۔ فَإِنْ كَانَ أَفْقَهُ النَّاسِ عِنْدَهُ فی مصر آخرہ، اور اگر لوگوں میں جو سب سے زیادہ افقہ ہے اس کے نزدیک، تو اس کے نزدیک جو لوگوں میں سب سے زیادہ افقہ وہ اگر دوسرے شہر میں ہو، دوسرے شہر میں ہو تو خط لکھ کر اس سے رجوع کرے، تو یرجع الیہ بالخطاب، کہ تو خط لکھ کر اس سے رجوع کرے، ویکتب بالجواب، اور جواب کو لکھ دے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت کوشش کر لے، ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے لکھ مارے۔ ولا یجازف خوفا من الافتراء علی اللہ تعالی بتحریم الحلال وضدہ، یہاں سے آخر سے ترجمہ لگاتے ہیں، اور وہ مفتی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر کے اللہ پر جھوٹ باندھنے سے خوف کرتے ہوئے اٹکل سے فتویٰ نہ دے دے۔ قلت، میں کہتا ہوں، یعنی علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي مُقَلِّدًا غَيْرَ مُجْتَہِدٍ، یعنی اوپر جو خانیہ میں یہ عبارت آئی ہے کہ اگر مفتی ایسا مقلد ہو جو مجتہد نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبارت یفیدو، اس بات کا فائدہ دے رہی ہے کہ مقلد محض کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یفتیہ فیما یجد فیہ نصا عن احد، کہ مفتی کے لیے مقلد محض کے لیے جائز نہیں ہے اس میں فتویٰ دینا کہ جس میں کوئی نص نہ پائے، یہاں لا یجد ہوگا، یہ لا یجد فیہ نصا عن احد، تو مقلد محض کے لیے اس مسئلے میں فتویٰ دینا جائز نہیں ہے کہ جس میں کسی سے کوئی نص نہ پائے۔ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْبَحْرِ عَنِ التَّاتَارِ خانیہ، تو بتانے جو ہم نے جو بات بتائی نا نکال کر کے، اس کی تائید وہ بھی کرتی ہے جو بحر الرائق میں تاتار خانیہ کے حوالے سے ہے کہ یہ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ، یعنی یہ ہماری بات کی تائید کر رہی ہے کہ اگر متأخرین علماء کا اختلاف ہو جائے تو اخذ بقول واحد، تو اب وہ جو مفتی ہے وہ کسی ایک کے قول کو لے لے، فلو لم یجد من المتاخرین، اور اگر وہ متاخرین میں سے کسی کا قول نہ پائے، فلو لم یجد من المتاخرین، تو متاخرین میں سے اگر وہ کسی کا قول نہ پائے تو یجتہد برأیہ، تو اپنی رائے سے اجتہاد کرے، اذا کان یعرف وجوہ الفقہ، مطلب اپنے رائے سے اجتہاد کب کرے گا؟ جب کہ وہ فقہ کے وجوہ کی معرفت رکھتا ہو، ویشاور اہلہ، اور فقہ کے جو اہل ہیں تو فقہ کے اہل حضرات سے وہ مشورہ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر بھی اسے رجوع کرنا ہے، اور یعنی فقہ کے وجوہ کی معرفت رکھتا ہے تب اجتہاد کرے گا۔ فقولہ اذا کان یعرف، اب بتا رہے ہیں اس میں جو اوپر آ گیا
اب اس کے بعد لے لو بحر الرائق میں جو فتاوی تاتار خانیہ کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ اپنی رائے سے اجتہاد کرے گا جب کہ فقہ کے وجوہ کی معرفت رکھتا ہو، تو بتا رہے فقولہ. تو اب بحر الرائق میں جو یہ بات ہے کہ اذا کان یعرف، جب کہ وہ فقہ کے وجوہ کی معرفت رکھتا ہو، تو یہ تو اس بات پر دلیل ہے کہ من لم یعرف ذالک، کہ جو انسان فقہ کے وجوہ کی معرفت نہ رکھتا ہو، بل قرأ کتاباً او اکثرا، بلکہ اس نے چند کتابیں یا زیادہ کتابیں پڑھ لی ہوں، وفہمہ، اور ان کو سمجھ لیا ہو، تو اب کتابیں پڑھی ہوں اور سمجھ بھی لیا ہو، وصار لہ اہلیت المراجعات، اور کتب کثیرہ کی طرف مراجعت کی اہلیت اس کو ہو، والوقوف علی موضع الحادثہ من کتاب مشہور معتمد، اور معتمد مشہور کتابوں سے کسی واقعے کے مقام پر مطلع ہونے کی اہلیت ہو. یعنی کوئی انسان ایسا جو فقہ کے وجوہ کی معرفت نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس نے چند کتابیں یا زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں اور سمجھ لی ہیں، اور اس کو جو ہے کتب کی طرف مراجعات کی اہلیت بھی حاصل ہے، اور معتمد مشہور کتابوں سے مسئلے کے مقام پر واقفیت بھی حاصل ہے. تو اب بتا رہے اذا لم یجد تلک الحادثہ فی کتاب، تو بتا رہے یہ کتابوں سے مسئلے کے مقام پر واقف ہو جاتا ہے جب کہ اس مسئلے کو نہ پائے کسی کتاب میں. تو جب اس کو اتنی اہلیت حاصل ہے، مطلب فقہ کے وجوہ کی معرفت نہیں رکھتا ہے، بلکہ اسے یعنی کتابوں کی طرف رجوع کی اہلیت ہے اور معتمد کتابوں سے مسئلے کے مقام پر مطلع ہونے کا ہے. اب اگر یہ کسی کتاب میں نہیں پاتا ہے، کیونکہ یہ تو کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے نا، اگر یہ نہیں پاتا ہے تو اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ گیا اوپر والی بات سے کہ جب فقہ کے وجوہ کی معرفت رکھتا ہو، چاہے فقہ کے وجوہ کی معرفت رکھتا ہو یا جو ہے کتب کثیرہ کی طرف مراجعات کا اہل ہو، اگر وہ اسے کتاب میں نہ ملے پھر وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. بتا رہے تو اب یعنی اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ جو ایسا ہو اذا لم یجد تلک الحادثہ فی کتاب، جب وہ انسان اس مسئلے کو کسی کتاب میں نہ پائے، کیونکہ کتاب میں ہی دیکھ سکتا تھا یہ، جب کسی کتاب میں نہ پائے، لیس لہ ان یفتی فیہا برأیہ، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے میں اپنی رائے سے فتویٰ دے دے. بل علیہ ان یقول، بلکہ اس پر ضروری ہے کیا، اب لا ادری کہہ دے، یعنی کبھی تو لا ادری کہہ دے، ایسے نہیں کہ فتویٰ ہی دیتا رہے. تو اب اس پر ضروری ہے کہ لا ادری کہہ دے، جیسے کہ لا ادری کہا ہے من ہوا اجل منہ قدرا من مجتہد الصحابۃ ومن بعدہم، جیسے کہ لا ادری یعنی ان حضرات نے کہا ہے کہ جو اس سے زیادہ جلیل القدر ہیں، تو اس سے زیادہ جلیل القدر حضرات یعنی مجتہدین صحابہ اکرام اور جو ان کے بعد تابعین اکرام ہیں اور تبع تابعین، انہوں نے لا ادری کہا ہے. بلکہ من اجد بالوحی، بلکہ جس ذات کی تائید وحی کے ذریعے کی گئی تو اس ذات سے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لا ادری فرمایا ہے. تو اسے کہ لا ادری کہنے میں کیا دشواری ہے. پتہ نا والغالب ان عدم وجدانہ النص لقلت اطلاعہ او عدم معرفتہ بموضع المسألۃ المذکورۃ فیہ. اب یہ بات کہ یعنی ہمارے علماء سے کوئی روایت موجود نہ ہو، مطلب اسے ظاہر الروایہ کتابوں میں وہ صراحت نہ ملی، تو بتا رہے صراحت نہ ملی، اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی جو ہے کم اطلاع ہے اور کم معرفت ہے اسے، ورنہ تو ایسا ہوا نہیں ہے کہ کتب ظاہر روایہ میں یعنی ذکر نہ ہو، یا تو بعینہ ہی ذکر ہوگا یا جو ہے قاعدے کی تحت ذکر ہوگا. تو اگر اسے نہیں مل رہا ہے تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں والغالب، غالب گمان یہ ہے کہ ان عدم وجدانہ النص، کہ اس مفتی کا جو ہے صراحت کو نہ پانا یہ جو ہوتا ہے نا لقلت اطلاعہ، اس کے یعنی کم علم کی وجہ سے ہے، یعنی کم مطلع ہونے کی وجہ سے ہے، اور او عدم معرفتہ بموضع المسألۃ المذکورۃ فیہ، اور اس سلسلے میں مذکورہ مسئلے کے مقام پر اس کے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. کیوں؟ تو بتانا اذ قل ما تقع حادثۃ، اس لیے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ واقع ہو، کوئی مسئلہ درپیش آئے، مگر یہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے وَلَهَا ذِكْرٌ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ، اور اس کا ذکر مذہب کی کتابوں میں نہ ہو، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو ماں کی نفی اللہ سے ٹوٹ جائے گی، میں نے اس بات کا ترجمہ لگا دیا. یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے
تو اس کا ذکر جو ہے مذہب کی کتابوں میں ہوتا ہے، اما بعینہا، یا تو بعینی ہی اس مسئلے کا ذکر ہوتا ہے، اور بذکر قاعدۃ کلیۃ، یا قاعدہ کلیہ کا ذکر ہوتا ہے جو اس مسئلے کو شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر اسے ہمارے علماء کی طرف سے کوئی صراحت یعنی کتب ظاہر روایہ میں نہیں مل رہی ہے تو اس کی کم علمی کی وجہ سے ہے۔ ولا یکتفی بوجود نظیرہا، اب بتا رہے جو یہ مفتی ہے یہ ایسا نہیں کہ اگر وہ مسئلہ نہیں مل رہا ہے تو نظیر مل گئی تو نظیر پر اکتفا کر لے، کیونکہ نظیر میں تو بہت فرق ہوتا ہے۔ ولا یکتفی بوجود نظیرہا، اور یہ اس مسئلے کی نظیر مما یقاربہا، کہ جو نظیر اس مسئلے کے قریب ہے، تو بتا رہے قریب تو ہوگی لیکن بالکل ایک طرح نہیں ہوگی، بتا رہے اور اس کی نظیر جو اس مسئلے کے قریب ہے اس کے پانے پر اکتفا نہ کرے، فإنہ لا یأمن ان یکون بین حادثتہ وما وجدہ فرق، تو بتا رہے اس لیے کہ وہ بے خوف نہیں ہے، مطلب اندیشہ ہے، اس لیے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس مسئلے وما وجدہ اور جو نظیر اس نے پائی ہے اس کے درمیان جو ہے فرق ہو، تو فرق ہو سکتا ہے، لا یصل الیہ فہم، اور ایسا فرق ہو کہ جس کے طرف اس کا ذہن نہ پہنچا ہو، فکم من مسئلۃ، تو کتنے ایسے مسئلے ہیں کہ فرقوا بینہا و بین نظیرتہا، کہ مشائخ نے جن کے ان مسئلوں کے درمیان اور ان کی نظیروں کے درمیان فرق بیان کیا ہے، حتیٰ الفوا کتب الفروق لذالک، یہاں تک کہ اس فرق کے لیے جو ہے علماء مشائخ نے کتب فروق جو ہے تصنیف فرما دی ہیں، ولو وکل الامر الی افہامنا لم ندرک الفرق بینہما، اور بتا رہے اور اگر معاملہ ہمارے ذہنوں کے سپرد کر دیا جائے تو بتا رہے ہم کہاں سمجھ پائیں گے فرق، تو ہم جو ہے ان کے درمیان فرق بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ بل قال العلامہ ابن نجیم، بلکہ علامہ ابن نجیم مصری نے فوائد زینیہ میں فرمایا ہے کہ لا یحل الافتاء من القواعد والضوابط، کہ قواعد و ضوابط کے مطلب یہ ہے کہ خود وہ مفتی مجتہد نہیں ہے، تو اب قواعد و ضوابط کے سے فتویٰ دینا حلال نہیں ہے، کہ قاعدہ یہ ہے کہ اس سے یہ مسئلہ نکل لیا ہے، تو قواعد و ضوابط سے فتویٰ دینا حلال نہیں ہے۔ وانما علی المفتی، اور مفتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکایت النقل الصریح کما صرحوا به، تو جیسے کہ یعنی فقہا نے صراحت کر دی ہے تو ان کی طرح جو ہے یہ بھی صریح نقل کیوں یعنی صریح نقل کی حکایت بیان کر دے، تو اب یہ بھی صرف نقل کر دے جیسا کہ فقہا نے اس کی صراحت کی ہے۔ وقال ایضاً، اور علامہ ابن نجیم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان المقرر فی الاربعۃ المذاہب، کہ چاروں میں جو ثابت ہو گئے، چاروں یعنی یہ تعریف لفظی ہے مذاہب، تو مذاہب اربع میں جو ثابت ہے کہ ان قواعد الفقہ اکثریت، تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فقہ کے قواعد جو ہیں وہ اکثریہ ہیں، لا کلیت، کلیہ نہیں ہے۔ تو اب بتا رہے نقلہ البیری، اس کو علامہ بیری نے نقل کیا ہے، تو فعلی من لم یجد نقلا صریحا ان یتوقف فی الجواب، بتا رہے تو اب اس انسان پر ضروری ہے کہ جو صراحتاً نقل نہ پائے، بتا رہے جو صریح نقل نہ پائے اس پر ضروری ہے کہ وہ جواب میں توقف کرے، ایسا نہیں کہ جواب دے دے صریح نقل بھی نہ پائے۔ او یسأل من ہوا اعلم من، یا اس سے جو زیادہ علم والا ہے اس سے وہ جو ہے دریافت کر لے، اس سے پوچھ لے، ولو فی بلدۃ اخری، اگرچہ وہ دوسرے شہر میں ہو، تو بتائیں دوسرے شہر میں ہو تب بھی رجوع کرے گا اس سے خط لکھ کر، کما یعلم مما، جیسا کہ اس سے معلوم ہوا جو ابھی ہم نے پیچھے فتاوی قاضی خاں کے حوالے سے نقل کیا، یعنی وہ جو ہے رجوع کرے خط لکھ کر۔ وانما علی المفتی حکایت النقل الصریح، اور مفتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صریح نقل کی حکایت بیان کر دے، مطلب قول صریح کو نقل کر دے بس۔ اور پھر ظاہریہ، اور ظاہریہ میں یہ ہے کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ، اور اگر مفتی جو ہے اہل اجتہاد سے نہ ہو تو وہ ناقل ہے، تو کیا کرے گا وہ، تو لا يحل له، تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے، الا بطریق الحکایت، مگر بطور نقل، یعنی صرف نقل کے طریقے پر ہی فتویٰ دے سکتا ہے، بس نقل کرے، تو اب کیا کرے گا، فَيُحْكِي مَا يَحْفَظُ مِنْ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ، تو من جو ہے ماں کا بیان ہے، تو اب فقہا کے اقوال جو اسے یاد ہے ان کو صرف نقل کر دے بس، انتہا۔ نعم قد توجد حوادث عرفیۃ غیر مخالفۃ للنصوص الشرعیہ، بتا رہے ہاں کبھی کبھی عرفی مسائل پیش آ جاتے ہیں، بتا رہے عرفی مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ جو نصوص شرعیہ کے خلاف نہیں ہے،
بتا رہے نصوص شرعیہ کے خلاف نہیں ہے، ایسے عرفی مسائل کبھی کبھی پیش آ جاتے ہیں تو اب مفتی جو ہے ان میں جو ہے فتویٰ دے سکتا ہے، فیفتی المفتی بہا، تو مفتی ان عرفی مسائل میں افتاء کر سکتا ہے، کما سنذکرہ آخر المنظومہ، جیسے کہ ہم عنقریب اس کو اب نظم کے آخر میں ذکر کریں گے۔ تو عرفی مسائل میں ہاں جو ہے اس میں اپنے اعتبار سے فتویٰ دے سکتا ہے، ورنہ تو اس کے علاوہ صرف نقل کرے گا۔ الضوابط المحررہ، واضح شدہ ضوابط، تو بتا رہے وہاں ہونا ضوابط محررہ غدت لدا اہل النحا مقررہ، تو محرر معنی واضح، بتا رہے یہاں پر کچھ واضح ضوابط و قواعد ہیں جو عقل والوں کے نزدیک، یعنی جو اہل عقل و دانش کے نزدیک جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں۔ بتا رہے یہاں کچھ واضح قواعد ہیں جو اہل یعنی دانشوران کے نزدیک جو ثابت ہیں۔ فی کل ابواب العبادات رجح قول الامام مطلقاً معلم تصح عنہ روایت بحل غیر اخیدہ، فرماتے ہیں کہ عبادات کے تمام بابوں میں رجح قول الامام مطلقاً قول امام کو ترجیح دی جائے گی، معلم تصح عنہ روایت، جب تک یعنی جب کہ امام سے کوئی روایت کی تصحیح نہ ہو کہ جس روایت کو غیر نے بھی لیا ہے، مطلب جب کہ امام سے ایسی روایت کی تصحیح نہ ہو کہ جس روایت کو غیر نے بھی لیا ہے، مطلب جو امام اعظم کی روایت ہے وہ غیر کی بھی روایت ہے، جیسے کہ مثل و تیمم لمن تمرن نبذا، تو بتا رہے ہیں جیسے کہ اس انسان کے لیے تیمم کرنا کہ جس نے کھجور کو جو ہے نبیذ بنا لیا ہو، بتائیں اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ وَكُلُّ فَرْعٍ بِالْقَضَاءِ تَعَلَّقَ قَوْلُ ابی یوسف فیہ يُنْتَقَى، بتا رہے ہر وہ فرع کے قضا سے جو تعلق رکھتی ہو، بتا رہے امام ابو یوسف کا قول اس میں ينتقى یعنی اختیار کیا جائے گا، لیا جائے گا۔ وفی مسائل ذوی الارحام قد افتوا بما یقولہ محمد، بتا رہے ذوی الارحام کے مسائل میں مشائخ نے اس پر فتویٰ دیا ہے جس کو امام محمد کہتے ہیں، مطلب ذوی الارحام کے مسائل میں امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ وَرَجَّحُوا اسْتِحْسَانَهُمْ عَلَى الْقِيَاسِ إِلَّا مَسَائِلَ، بتانے اور مشائخ نے یعنی علماء نے مجتہدین کے استحسان کو ترجیح دی ہے قیاس پر، مطلب استحسان کو قیاس پر ترجیح دی ہے، الا مسائل سوائے کچھ مسائل کے کہ وہاں قیاس کو دی ہے، وما فیہا التباس، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی التباس نہیں ہے۔ وظاہر المروی لیس یعدل عنہ الا خلافہ اذ ینقل، بتا رہے جو ظاہر مروی ہے مطلب ظاہر الروایہ ہے تو ظاہر الروایہ سے عدول نہیں کیا جائے گا الا خلافہ اس کے خلاف کی طرف، اذ ینقلو جب کہ قول جو ہے نقل کیا جائے، تو جب قول نقل کیا جائے تو ظاہر الروایہ سے عدول نہیں کیا جائے گا، تو جب کہ ظاہر الروایہ کا قول نقل کیا جائے تو ظاہر الروایہ سے خلاف کی طرف عدول نہیں کیا جائے گا۔ لا ينبغي العدول عن درایت اذا اتی بوفقها روایت، اور بتا رہے اور درایت سے عدول نہیں کرنا چاہیے جب کہ اس کی موافقت میں روایت بھی آ جائے، مطلب یہ دلیل عقلی کی موافقت میں جب دلیل نقلی بھی ہو جائے تب جو ہے دلیل عقلی سے عدول نہیں کرنا چاہیے۔ وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ ينفی الکفر عن مسلم ولو ضعیفا اخرى، بتا رہے ہر وہ قول کہ جو کفر کی نفی کرتا ہوا آئے، تو ہر وہ قول کہ جو یعنی مسلمان سے کفر کی نفی کرے تو اگرچہ وہ ضعیف ہو، احرا یہ اخرى نہیں ہے احرا، تو اب وہ یعنی اس کو وہ لیے جانے کے زیادہ لائق ہے، تو ضعیف قول کو بھی لے لیا جائے گا۔ وَكُلُّ مَا رَجَعَ عَنْهُ الْمُجْتَہِدُ صَارَ كَمَنسُوخٍ فَغَيْرُهُ اُعْتُمِدَ، تو بتا رہے ہر وہ قول کے جس سے مجتہد نے رجوع کر لیا ہو، تو جو مرجوع عنہ قول ہے سارا تو وہ منسوخ کی طرح ہو جائے گا، فَغَيْرُهُ تو جو اس کے علاوہ جو ہوگا یعنی جس کی طرف رجوع کر لیا ہے بعد والا قول تو اسی پر اعتماد کیا جائے گا۔ وَكُلُّ قَوْلٍ فِي الْمُتُونِ اثبتا یا الف اشباع کا ہے، فدا کا ترجیح اللہ ضمن عطا، بتا رہے ہر وہ قول کہ جو متون میں ثابت ہو، تو جو متون میں ثابت کیا گیا ہو یعنی متن کا قول جو ہے تو اب اسی کو ترجیح ہوگی، فدا کا ترجیح اللہ، تو یہ اس کے لیے ضمناً ترجیح آ گئی، یعنی متن میں ہونا ہی اس کے لیے ضمناً ترجیح ہے کہ وہ متن میں ہونا
اس کے لیے ترجیح ہو گئی، ان پر ترجیح ہو گئی جو متن میں نہیں ہے۔ فرجحت تو متن کے قول کو ترجیح دی جائے گی شروح پر، والشروح علی الفتاوی، والشروح کو فتاوی علی الفتاوی القدم، متقدمین کے فتاوی پر، من ذات رجوحن، اور جو متون کے قول کو ترجیح دی جا رہی ہے شروع پر اور شروع کو متقدمین کے فتاوی پر، یہ جو ہے نا کس کی طرف سے ہے؟ من ذات رجوحن، یہ اہل ترجیح کی طرف سے ہے، اہل ترجیح کی طرف سے یہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ ما لم یکن سواہ لفظا صحیحا فالارجح الذی بہ قد صرحا، اور فرماتے ہیں ما لم یکن سوا ہو، یعنی متن کے سوا کے ساتھ ایسا لفظ نہیں ہے، مطلب متن کے علاوہ کیا ہے کہ شروع ہے، فتاوی ہے، تو متن کے سوا کے ساتھ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس لفظ کے ذریعے تصحیح کی گئی ہے، تو بتانا جب ایسا لفظ نہیں ہے تو فالارجح الذی، تو اب راجح وہی ہوگا کہ جس کے ساتھ تصریح ہے، تو جس کی تصریح ہو گئی ہے وہی زیادہ راجح ہوگا۔ بتا رہے جمعت فی هذه الابوات قواعد، تو اب علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ میں نے ان اشعار میں چند قواعد کو جمع کیا ہے، ذکرها مفرقۃ فی الکتب، اور دوسرے علماء نے ان قواعد کو کتابوں میں الگ الگ ذکر کیا ہے اور ان کو علامت بنا دیا ہے علی المرجح من الاقوال، راجح قول پر، تو راجح اقوال پر ان قواعد کو علامت بنایا ہے انہوں نے۔ الفتوی علی قول الامام فی العبادات، اب پہلا یعنی پہلے شعر میں کیا ہے کہ یہاں پر خود واضح ضوابط و قواعد ہیں جو اہل خرد و دانش کے نزدیک ثابت ہیں، اور تمام عبادت کے تمام باب میں امام اعظم کے قول کو ترجیح دی جائے گی، تو یہ جو ہے تو بتا رہے ہیں یہ پہلا قاعدہ ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ما فی شرح المنیہ للبرہان ابراہیم الحلبی، بتا رہے ہیں علامہ برہان الدین ابراہیم حلبی کی کتاب شرح منیہ میں یہ ہے کہ شرح منیہ کے فصل تیمم میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا وَلِلَّهِ دَرُّ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، اور اللہ ہی کے لیے امام اعظم کی خوبی کہ ما ادق نظرہ وما اشد فکرہ، یہ فعل تعجب ہے، یعنی کہ ان کی نظر کیا ہی دقیق ہے اور ان کی فکر کتنی گہری ہے، ولی امر ما، اور اسی وجہ سے جعل العلماء الفتوی علی قولہ فی العبادات مطلقاً، اسی وجہ سے تو علماء نے امام اعظم کے قول پر یعنی عبادات میں امام اعظم کے قول پر مطلقاً فتویٰ دیا ہے، وہو الواقع بالاستقرار، اور یعنی مطلقاً عبادات میں امام اعظم کے قول پر یہ فتویٰ یہی واقع ہے، یعنی مسائل میں تلاش و جستجو سے یہی واقع ہے، بتا رہے ہیں یہ جو فتویٰ دیا یہی واقع ہے۔ معلوم یکن عنہ روایتن، جبکہ امام اعظم سے ایسی روایت نہ ہو جو مخالف کے قول کی طرح ہے، پیچھے کہہ دیا نا کہ مخالف کے قول کی مثل جو ہے امام اعظم سے روایت نہ ہو، جب بات ہے جب مطلقاً امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہوگا، بتا رہے ہیں، اور جیسے کہ یہاں پر مطلقاً امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں ہوگا، کما فی طہارت الماء المستعمل، جیسے کہ ماء مستعمل کی طہارت میں، تو یہ اور والتیمم فقط عند عدم غیر نبیذ التمر، اور نبیذ تمر کی غیر موجودگی میں صرف تیمم کے بارے میں، تو یہاں پر دونوں کے بارے میں تین قول ہیں، تو بتا رہے ہیں تین قول ہیں جو مخالف کے قول کی مثل امام اعظم سے یہاں روایت نہیں ہے، فرماتے ہیں جبکہ امام اعظم سے مخالف کے قول کی مثل روایت نہ ہو تو یہاں پر مطلقاً امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں ہوگا۔ تو بتا رہے ماء مستعمل کے طہارت کے بارے میں یعنی تین قول ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ وہ نجاست غلیظہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ نجاست خفیفہ ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ طاہر ہے مطہر نہیں ہے، تو یہ تیسرا والا پر فتویٰ ہے ویسے تو۔ اور ایسے نبیذ تمر کی غیر موجودگی میں صرف تیمم کرنا، تو ایک تو یہ ہے کہ نبیذ تمر سے جو ہے وضو کیا جائے گا، اور مستحب یہ ہے کہ پھر بعد میں تیمم کر لے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں دونوں کو جمع کرے گا، جیسے کہ گدھے کے جھوٹے پانی سے کرتا ہے کہ پہلے یعنی وضو کر لیتا ہے پھر بعد میں تیمم کرتا ہے، دو قول، اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں صرف تیمم کرے گا، تو یہ بعد والا قول ہی جو ہے لیا ہے۔ الفتوی علی قول ابو یوسف فیما یتعلق بالقضاء، اب دوسرا قاعدہ یہ تھا نا کہ قضاء سے متعلق مسائل میں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہوگا، بتا رہا الثانیہ، تو دوسرا قاعدہ ما فی البحر قبیل فصل الحبس،
تو بتا رہے بحر الرائق میں حبس کی فصل سے کچھ پہلے یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا وفی القنیتی من باب المفتی، کہ قنیہ کے باب المفتی میں یہ عبارت ہے کہ الفتویٰ علی قول ابو یوسف فیما یتعلق بالقضاء، تو قضاء سے متعلق مسائل میں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ لزیادت تجربتن، تو بتا رہے قضاء کے معاملات میں امام ابو یوسف کا زیادہ تجربہ ہونے کی وجہ سے، وقضا فی البزازیہ من القضاء، اور ایسے ہی بزازیہ کے کتاب القضاء میں ہے۔ آئیے تو بتا رہے اس کا مطلب کیا ہے زیادہ تجربہ ہونے کی وجہ سے؟ یعنی کہ لحصول زیادت العلم بتجربتن، مطلب یہ ہے کہ وہ قضاء پر فائز تھے، تو قضاء کے عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے جو تجربہ ہوا اس تجربے کی وجہ سے یعنی جو مسائل ہیں ان مسائل کا علم زیادہ حاصل ہونے کی وجہ سے انہیں تجربے کی وجہ سے زیادہ علم حاصل ہے، یہ مطلب ہے۔ وَلِهَذَا رجع ابو حنیفہ عن القول بان الصدقہ، اس وجہ سے امام اعظم نے جو یہ قول کر دیا تھا نا کہ صدقہ وہ حج سے افضل ہے، لیکن جب بعد میں انہوں نے حج کیا اور پتہ چلا رہے بڑی مشقت ہے تب انہوں نے رجوع کر لیا، تو پتہ چلا یعنی تجربے کی وجہ سے قاضی ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہوتا قضا میں، بتا رہے ولہذا اسی وجہ سے امام ابو یوسف نے رجوع کر لیا تھا اپنے اس قول سے کہ صدقہ وہ من حج تطوع نفلی حج سے افضل ہے۔ جب یہ انہوں نے رجوع کب کیا؟ لما حجہ، جب انہوں نے خود حج کیا، و عرفہ مشقتہ، اور حج کی مشقتوں کو پہچانا، تو اس سے یہ پتہ چلا یہ لانے سے یعنی امام اعظم کی بات لانے سے کہ تجربے کی وجہ سے بھی جو ہے یعنی زیادہ علم ہوتا ہے۔ زیادہ فی شرح البیری علی الاشباح، اور علامہ بیری کی اشباح کی شرح میں یہ زیادہ کیا ہے کہ فتویٰ قاضی ابو یوسف کے قول پر شہادات میں بھی ہوگا، مطلب قضا میں تو ہوتا ہی ہے تو شہادات میں بھی ہوگا، لیکن قلتو علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ لیکن ہی من توابع القضاء، مطلب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شہادات تو قضا کے توابع میں سے ہے، اور جب قضا میں قاضی ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہے تو شہادات میں تو وہ خود بخود ہو جائے گا کیونکہ وہ تابع ہیں۔ وفی البحر من کتاب الدعوہ، اور بحر الرائق کے کتاب الدعوہ میں یہ ہے کہ لو سکت المدعا علیہ ولم یجب، بتا رہے اگر مدعا علیہ خاموش رہے اور وہ جواب نہ دے، تو مدعا علیہ خاموش رہا اور وہ جواب نہ دیا ان نے، تو ينزل منکرا عندہما، تو اب طرفین کے نزدیک تو اسے منکرن طرفین کے نزدیک اسے منکر مان لیا جائے گا کہ یہ منکر ہے، لیکن اما عند ابو یوسف رہا قاضی ابو یوسف کے نزدیک، تو اب قاضی ابو یوسف کے نزدیک ابھی منکر نہیں مانا جائے گا، فیحبس الی ان یجیبا، تو اسے قید کر لیا جائے گا جب تک کہ وہ جواب نہ دے دے، جواب دینے تک قید کیا جائے گا۔ تو یہ تجربے کے اعتبار سے انہوں نے فتویٰ دیا، جیسا کہ امام سرخسی نے یہ کہا ہے، اور امام سرخسی نے کہا ہے کہ فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے ان مسائل میں کہ جو قضا سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے کہ قنیہ اور بزازیہ میں ہے۔ فَلِذَا أَفْتَيْتُ بِأَنَّهُ يُحْبَسُ إِلَىٰ أَن يُجِيبَ، تو اب علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں اسی وجہ سے میں نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جواب دے دے۔ اب بتا رہے امام محمد کے قول پر فتویٰ ہوگا ذوی الارحام کو وارث بنانے کے مسئلے میں، بتا رہے تیسرا قاعدہ ملتقى وغیرہ کے جو متن میں ہے، یعنی ذوی الارحام پر یعنی تقسیم کے مسئلے میں وبی قول محمد یفتیٰ، تو اب یعنی ملتقى وغیرہ کے متن میں یہ ہے کہ وبی قول محمد یفتیٰ، امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ قال فی ثقب الانہر فی جمیع توریث ذوی الارحام، تو بتا رہے ذوی الارحام کے وارث بنانے کے تمام مسائل میں جو ہے سبق الانہر میں فرمایا ہے کہ وہو اشہر الروایتین عن الامام ابی حنیفہ، اور امام اعظم سے دو روایتوں میں یہی زیادہ مشہور ہے کہ یعنی ذوی الارحام کو وارث بنانے کے مسئلے میں قاضی امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ تو اب یہاں سے لگاتے ہیں قال فی ثقب الانہر، تو ثقب الانہر میں یہ فرمایا ہے کہ ذوی الارحام کے وارث بنانے کے بارے میں، اور یہ امام اعظم کی دو روایتوں میں مشہور یہی ہے، بتا رہے بنانے میں وبی یفتیٰ، تو وارث بنانے کے تمام مسائل میں امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ جیسا کہ اس کو شیخ سراج الدین نے
اپنی شرح جو فرائض کے نام سے ہے اپنی شرح فرائض میں جو ہے فرمایا ہے، اور کافی میں فرمایا ہے کہ وقول محمد اشہر الروایتین عن ابی حنیفہ فی جمیع ذوی الارحام، تو بتا رہے کہ امام محمد کا قول امام اعظم کی 2 روایتوں میں وہ مشہور، زیادہ مشہور ہے ذوی الارحام کے تمام مسائل میں، تو بتا رہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ الفتویٰ علی الاستحسان دون القیاس، فتویٰ استحسان پر ہوگا، قیاس پر نہیں۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں تقدیر الفرع علی الاصل، یعنی فرع کو اصل پر اندازہ کرنا، فی الحکم والعلت، تو حکم اور علت میں فرع کو اصل پر جو ہے اندازہ کرنے کا نام قیاس ہے، مطلب جو حکم اصل کے اندر ہے وہ فرع میں ثابت کرنا۔ اور استحسان کسے کہتے ہیں؟ تو اب استحسان قرآن و حدیث میں گہری نظر سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے استحسان کہتے ہیں، اور استحسان کبھی نص میں بھی ہوتا ہے، مطلب جیسے کہ بیع سلم وہ قیاس کے اعتبار سے جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ معدوم کی بیع ہے، لیکن اسے وہ نص سے ثابت ہے تو یہ خلاف قیاس، تو استحسان بالنص ہو گیا۔ وہ کبھی استحسان بالضرورت ہوتا ہے، جیسے عموم بلوہ، تو جیسے کہ کنویں میں جو مینگنی وغیرہ گوبر گر جاتا تھا تو قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ناپاک ہو جانا چاہیے پانی، لیکن استحساناً اسے پاک مانا ہے عموم بلوہ اور ضرورت کی وجہ سے۔ اور کبھی استحسان خفی ہوتا ہے، مطلب استحسان خفی کا مطلب یعنی قیاس جلی جو کہتا ہے، قیاس جلی کے خلاف قیاس خفی پر عمل کرنا، جیسے کہ جن پرندوں کی جو ہے چونچ ہوتی ہے تو اب وہ غیر معقول اللحم پرندے اگر اپنی چونچ لگا دیں تو پانی پاک ہوگا یا نہیں، تو اب قیاس چاہتا ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے کیونکہ ان کا گوشت ناپاک ہے، لیکن استحسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کی چونچ سے گوشت کا تعلق تھوڑی ہے، چونچ تو الگ ہے تو چونچ پاک مانی گئی ہے، یہ قیاس سے خفی ہے تو اسے استحسان کہتے ہیں۔ اور ایک استحسان بالاجماع بھی ہوتا ہے، جیسے کہ بنانے کے لیے کوئی چیز دی، استثناء جسے کہتے ہیں، بیع استثناء، تو اب یعنی یہ معدوم کی بیع ہے کیونکہ اب وہ بنی ہوئی چیز نہیں ہے، لیکن اسے استحساناً جائز قرار دیا ہے۔ تو استحسان کا مطلب یہ ہو گیا قرآن و حدیث میں گہری نظر سے جو چیز ثابت ہو۔ الرابعۃ، تو اب چوتھا قاعدہ تو عام کتب میں یہ ہے کہ اذا کان فی مسئلۃ قیاس و استحسان، کہ جب کسی مسئلے میں قیاس و استحسان ہو تو اب ترجح الاستحسان علی القیاس، تو احسان استحسان کو ترجیح دی جائے گی قیاس پر، الا فی مسائل، سوائے چند مسائل کے، تو اس میں جو ہے قیاس راجح ہوگا۔ وہو 11 مسئلۃ، اور وہ 11 مسئلے ہیں، علی ما فی اجناس الناطفی، یعنی اس کے مطابق جو اجناس ناطفی میں ہے۔ اور ان کو وہ 11 مسئلے جو ہیں ان کو علامہ ابن نجیم نے اپنی منار کی شرح میں، یعنی منار کی شرح میں ذکر فرمایا ہے۔ ثم ذکر، پھر انہوں نے علامہ ابن نجیم نے ذکر کیا ہے کہ نجم الدین نصفی نے اوصلھا الی 22، کہ ان کو جو ہے 22 تک پہنچا دیا، مطلب 11 کو جو ہے علامہ نجم الدین نصفی نے ان کو 22 تک پہنچا دیا کہ 22 مسئلے ایسے ہیں کہ وہاں استحسان کو چھوڑا گیا ہے، قیاس پر عمل کیا گیا۔ وذکر قبلہ فی التلویح، اور تلویح کے حوالے سے اس سے پہلے یہ ذکر کیا ہے کہ ان الصحیح ان معنی الرجحان ہونا تعین العمل بالراجح، کہ صحیح بات یہ ہے کہ رجحان کا معنی کیا ہے، تو یعنی استحسان کو ترجیح دی جائے گی قیاس پر، تو یہ جو ترجیح دی جا رہی ہے، ترجیح اور رجحان کا معنی یہاں یہ ہے کہ تعین العمل بالراجح، جو استحسان ہے نا راجح، تو اس راجح پر عمل کرنا متعین ہے، یعنی اسی پر لازم ہے۔ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِالْمَرْجُوحِ، اور مرجوح پر عمل کا چھوڑنا متعین ہے، یعنی مرجوح پر عمل چھوڑا جائے گا۔ وظاہر کلام فخر الاسلام، اور فخر الاسلام کے کلام کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ انہ الاولویۃ، مطلب یہ کہ استحسان پر عمل کرنا اولا ہے قیاس کے مقابلے میں، تو وہ اولا کہتے ہیں، تو اولا کا مطلب یہ ہے کہ قیاس پر بھی عمل کرنا جائز ہے جو مرجوح ہے۔ تو بتائیں فخر الاسلام کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استحسان اولا ہے، تو یہاں تک کہ مرجوح پر عمل کرنا جائز ہو جائے گا، اب تو قیاس پر بھی۔ ما خرج عن ظاہر الروایت فہو مرجوعا، تو بتائیں جو ظاہر الروایت سے جو نکل جائے
تو وہ مرجوع عن ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب جو ظاہر الروایت سے خارج ہو تو اس کا مطلب اس سے رجوع کر لیا گیا ہے، اور جس سے رجوع ہو جائے تو لم یبقى قول المجتہد، وہ مجتہد کا قول نہیں ہوتا ہے، یعنی اب مجتہد کا قول باقی نہیں رہتا۔ الخامسہ، تو پانچواں قاعدہ جو اشعار میں ہے تو وہ یہ ہے کہ ما فی قضاء البحر، یعنی بحر الرائق کے باب القضاء میں یہ ہے کہ ما خرج عن ظاہر الروایہ، کہ ظاہر الروایہ سے جو قول خارج ہو جائے تو وہ مرجوع عن ہوتا ہے، یعنی اس سے رجوع کر لیا گیا ہے، اور مرجوع عن جو ہے مجتہد کا قول ہو کر باقی نہیں رہتا، کما ذکرہ، جیسے کہ فقہا نے مشائخ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ وقدمنا عن انفع الوسائل، اور انفع الوسائل کے حوالے سے ہم نے پیچھے یہ بات کہی تھی کہ قاضی مقلد کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یحکم الا بما هو ظاہر المذہب، کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے مگر اسی کے مطابق جو ظاہر المذہب ہو، تو ظاہر المذہب پہ ہی وہ فیصلہ کرے، اور روایت شاذہ پر جو ہے وہ فیصلہ نہ کرے، الا ان ینصوا علی ان الفتوی علیہا، مگر یہ کہ مشائخ صراحت کر دیں کہ فتویٰ روایت شاذہ پر ہے تو اب وہ بھی جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اذا لم تذکر المسألۃ فی ظاہر الروایہ، بتا رہے ظاہر الروایہ میں جب مسئلہ مذکور نہ ہو تو وفی قضاء الفوائد من البحر، تو بحر الرائق کے قضاء الفوائد کے باب میں یہ ہے کہ ان المسئلۃ اذا لم تذکر، جب مسئلہ ظاہر الروایہ میں مذکور نہ ہو، وثبتت فی روایت اخری، اور دوسری روایت میں ظاہر ہو، تر روایت نادرہ وغیرہ میں، تو تعین المسیر الیہا، تب تو اس دوسری روایت کی طرف رجوع متعین ہوگا، کیونکہ جب ظاہر روایہ میں ہے ہی نہیں تو لا ينبغي العدول عن الدرایت بموافقت الروایت، تو روایت کے موافقت میں جو درایت ہو دلیل نقلی تو اس سے عدول نہیں کرنا چاہیے۔ تو چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ ما فی شرح المنیہ فی بحث تعدیل الارکان، یعنی بعد ما ذکر اختلاف الروایت عن الامام فی الطمانینۃ، تو بتا رہے ہیں یعنی شرح منیہ کی تعدیل ارکان کی بحث میں طمانینت کے بارے میں امام اعظم سے روایت کے یعنی مختلف روایت کو ذکر کیے جانے کے بعد، بعد ما ذکر اختلاف الروایت یعنی طمانینت کے بارے میں امام اعظم سے مختلف روایت کو ذکر کیے جانے کے بعد جو تعدیل ارکان کی بحث میں ہے وہ یہ ہے کہ حل ہی سنتن، کیا تعدیل ارکان یہ سنت ہے یا واجب ہے، وقدا ایسی قوما یا جلسہ یہ سنت ہے یا واجب ہے، تو ہمارے نزدیک تو یہ واجب ہے تعدیل ارکان۔ وانت علمت، اور آپ نے جان لیا ہے کہ ان مقتضی دلیلی، دلیل کا مطلب درایت یعنی عقل، تو آپ نے جان لیا ہے کہ درایت اور دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ واجب ہو، کیونکہ امام اعظم نے واجب کہا ہے، تو درایت یعنی دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ واجب ہو، کما قالہ الشیخ، جیسے کہ اس کو شیخ کمال الدین نے کہا ہے، اور مناسب نہیں ہے کہ درایت سے عدول کیا جائے اذا وافقتھا روایت، جبکہ اس درایت کے موافق روایت آ جائے، تو بتا رہے ہیں والدرایت، اور درایت بالدال المہملۃ، یہ دال محملہ کے ساتھ ہے، دال محملہ کا مطلب یعنی نقطہ نہیں ہے، اور دال معجمہ کا مطلب یعنی وہ زال ہو جائے گا، تو اب درایت جو ہے تستعمل بمعنی الدلیل، وہ دلیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں دلیل پیچھے بتایا دلیل کا مطلب درایت، جیسے کہ مستصفیٰ میں ہے، بتا رہے وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي آخر الحاوی القدسی، اور حاوی القدسی کے آخر میں جو عبارت ہے وہ اس کی تائید کر رہی ہے، یعنی وہ عبارت کیا ہے کہ اذا اختلف الروایات تو ان ابی حنیفہ مسئلتین، جب کسی مسئلے میں امام اعظم سے روایات مختلف ہو جائیں، فالاولیٰ بالاخذ، تو اب اولا یہ ہے کہ اسی کو لے کہ اقواہ حجتاً، کہ جو دلیل کے اعتبار سے روایات جو ہے قوی ہو، تو جو دلیل کا مطلب جو درایت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہو اسی کو لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درایت سے عدول نہیں کیا جائے گا جبکہ وہ روایت کے موافق ہو۔ لا یفتیٰ بکفر مسلم حتی الوسع، تو بتا رہے حتی الامکان مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، تو ساتواں قاعدہ یہی ہے کہ ما فی البحر، جو بحر الرائق کے باب مرتد میں جو ہے فتاوی صغریٰ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ کفر جو ہے شیء عظیم، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت عظیم جو ہے بات ہے، کفر کوئی ایسے نہیں فتویٰ دیا جاتا۔ فلا اجعل المومن کافرا، تو اب فرماتے ہیں یعنی بحر الرائق میں فرمایا کہ لا اجعل المومن، میں مومن کو کافر قرار نہیں دوں گا، متا وجدت روایتاً، جبکہ میں ایسی روایت پالوں کہ انہ لا یکفر، جو اس کی عدم تکفیر کر رہی ہو، تو جب تک کہ عدم تکفیر کی روایت موجود ہو میں مومن کو کافر قرار نہیں دوں گا۔ ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا والذی تحرر، اور یہ واضح اور ثابت ہو گیا کہ لا یفتیٰ بکفر مسلمن، کہ کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، تو بتا رہے امکنا
حمل و کلامی ہی علی محمل حسن، یعنی جب کہ اس کے کلام کو اچھے معنی پر محمول کرنا جب تک ممکن ہو، یعنی فتویٰ نہیں دیا جائے کفر کا۔ او کان فی کفرہ اختلاف، یا جس کے کفر میں اختلاف ہو، ولو کان روایتاً ضعیفتاً، اگرچہ یعنی عدم کفر کی روایت ضعیف ہو، پھر بھی جو ہے اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ تو کفر میں اختلاف ہو گیا، مطلب ایک روایت جو ہے کفر کی ہے، ایک عدم کفر کی ہے، تو اگرچہ عدم کفر کی روایت ضعیف ہو، پھر بھی جو ہے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں ما رجع عنہ المجتہد، وہ قول کہ جس سے مجتہد نے رجوع کر لیا، تو لا یجوز الاخذ بھی، تو اس کو لینا جائز نہیں ہے۔ تو بتا رہے ہیں یہ تو پانچواں قاعدہ بھی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ مرجوع قول جو ہے وہ مجتہد کا قول نہیں رہتا۔ تو بتا رہے الثامنہ، آٹھواں قاعدہ، تو ما فی البحر، بحر میں یہ ہے کہ مما قدمناہ قریباً، یہ قاعدہ، یہ آٹھواں قاعدہ، یہ اس قاعدے میں سے ہی، اس قاعدے کے قریب ہے جو ہم نے ذکر کر دیا، مما قدمناہ قریباً، کہ اس قاعدے کے قریب ہے کہ جس کو ہم نے ذکر کر دیا۔ وہ قاعدہ کیا پانچواں، یعنی کہ جس قول سے رجوع کر لیا گیا ہو، لم یبقى مذہبا للمجتہد، وہ مجتہد کا مذہب ہو کر باقی نہیں رہتا۔ وحینئذ فیجب طلب القول الذی رجعن، تو اب اس وقت واجب ہے کہ اس قول کو تلاش کیا جائے کہ جس کی طرف رجوع کیا ہو، پتہ نہیں جس کی طرف رجوع کیا ہوا اسی قول کو اب تلاش کیا جائے گا، والعمل بھی، اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ لأن الاول صار بمنزلۃ الحکم المنسوخ، اس لیے کہ جو پہلا قول ہے وہ تو حکماً منسوخ کے درجے میں ہو گیا۔ وفی البحر ایضاً، اور بحر الرائق میں توشیح کے حوالے سے یہ ہے کہ انما رجع عنہ المجتہد، وہ قول کہ جس سے مجتہد رجوع کر لے تو اب اس کو لینا جائز نہیں ہے، انتہا۔ وذکر فی شرح التحریر، اور شرح تحریر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان علم المتاخر، تو دیکھو متقدم جو قول ہو اس سے رجوع کر لیا گیا ہے، اور متاخر جو ہے تو اس کو لیا جائے گا۔ بتانا اگر متاخر معلوم ہو جائے کہ یہ قول متاخر ہے، فہو مذہبو، تو وہی اس کا مذہب ہے، یعنی اسی پر عمل ہوگا، وہی مذہب قول ہے، مذہب والا قول ہے۔ ویکون الاول منسوخا، اور جو اول ہوگا متقدم وہ منسوخ ہوگا۔ وإلا کا مطلب، اور اگر متاخر معلوم نہ ہو تو اب حکیہ عنہ قولان من غیر ان یحکم علی احدہما بالرجوع، تب تو یہ ہے کہ دونوں قول نقل کر دے پھر یہ ہے، اور اگر متاخر کا علم نہ ہو تو دونوں میں سے کسی ایک پر رجوع کا حکم لگائے بغیر جو ہے دونوں قول اس سے جو ہے نقل کر دیے جائیں، حکیہ عنہ قولان، تو دونوں قول اس کے نقل کر دیے جائیں۔ المتون، تو اب بتا رہے ہیں یہ جو نواں قاعدہ آیا تھا اشعار میں کہ متون جو ہے مقدم ہے شروع پر اور شروع فتاوی پر، بتا رہے التاسعۃ، نواں قاعدہ ہے ما ذکر علامہ قاسم فی تصحیح، علامہ قاسم نے اپنے تصحیح میں جو ذکر کیا ہے کہ ما فی المتون، کہ جو متون میں جو مسائل ہوں مصحح تصحیحا التزامیا، یعنی پیچھے یہ بات کہی کہ متون میں ہونا گویا کہ وہ التزاماً اس کی تصحیح ہے، یعنی مطلب التزامی طور پر جو ہے یہ ہو گیا کہ وہ تصحیح، اسے ترجیح حاصل ہو گئی۔ لیکن اگر کسی کو صراحتاً تصحیح ہے تو صراحتاً تصحیح اگر کسی دوسرے کو ہو گئی تو وہ مقدم ہوگا، کیونکہ متن والے کو تو التزامی تصحیح ہے۔ اور بتا رہے جو مسائل متن میں ہے مصحح، تو وہ تصحیح شدہ ہیں التزامی طور پر، یعنی التزامی تصحیح کے طور پر ان کی تصحیح کی گئی ہے۔ والتصحیح صریح، لیکن صریح تصحیح جس میں ہوگی تو تصحیح صریح والا قول مقدم ہوگا تصحیح التزامی پر، تو یعنی صریح تصحیح مقدم ہوگی التزامی تصحیح پر۔ قلت، میں کہوں گا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اصحاب المتون التزموا وضع القول للصحیح، کہ اصحاب متون نے یہ التزام کر لیا ہے کہ وہ قول صحیح کو ہی یعنی لیں گے، مطلب متن میں قول صحیح کو ہی رکھیں گے۔ فیکون ما فی غیرہا مقابل الصحیح، تو بتا رہے متون کے علاوہ کتابوں میں جو قول ہوں گے وہ صحیح کے مقابل ہوں گے، کیونکہ صحیح تو متون میں ہے، تو ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ صحیح کے مقابل ہوں گے۔ ما لم یصرح بتصحیح، جب تک کہ اس کی تصحیح کی صراحت نہ کی گئی ہو، یعنی متن کے علاوہ کی، تو متن کے علاوہ قول کی تصحیح کی صراحت نہ کی گئی ہو، اگر کر دی گئی ہے تو وہ صراحتاً تصحیح ہو جائے گی۔ فیقدم علیہا، تو اب اسی کو جو ہے مقدم کیا جائے گا متن والے قول پر۔ لأنہ تصحیح صریح، اس لیے کہ متن کے علاوہ جو ہو گیا اس میں جو ہے صریح تصحیح ہو گئی، اور صریح تصحیح جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے التزامی تصحیح پر۔ متن کے اندر تو التزامی تصحیح ہے، متن میں ہونا اس کے لیے التزامی تصحیح ہے۔ وفی شہادت الخیریہ، اور خیریہ کے کتاب الشہادات میں یہ ایک سوال کے جواب میں یہ ہے کہ المذہب الصحیح المفتیٰ بہ، کہ مذہب صحیح اور مفتیٰ بہ جو ہے یہ ہے
مفتبی قول وہ ہوگا کہ جس پر اصحاب متون چلے ہیں، جو اصحاب متون نے جو متن میں لکھ دیا ہے وہ مذہب صحیح و مفتبی ہے۔ کون سے متون؟ تو بتا رہا الموضوعات، جو متون جو ہے وضع کیے گئے ہیں لنقل صحیح مذہب من المذہب، مذہب صحیح کو نقل کرنے کے لیے، جو مذہب صحیح ظاہر الروایہ ہے، کہ وہ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ ان شہادت الاعمى لا تصح، کہ اعمیٰ کی گواہی وہ صحیح نہیں ہے، تو جیسے ظاہر الروایہ متن کا مسئلہ ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا وحیث علما، اور جب معلوم ہو گیا کہ ان القول هو الذي تواردت علیہ المتون، کہ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ قول وہی معتبر ہے کہ جس پر متون متفق ہوں، یعنی جو متون میں ہو تو متون جس پر متفق ہوں وہی قول معتبر ہے، فهو المعتمد، تو وہی معتمد ہے اور اسی پر وہی معمول بھی ہے۔ اذ صرحوا بانه اذا تعارض ما فی البطون والفتاوی فالمعتمد ما فی المتون، کیونکہ مشائخ نے صراحت کی ہے کہ جب وہ اقوال کے جو متون اور فتاوی میں ہیں وہ متعارض ہو جائیں، تو دونوں متعارض ہو گئے، فالمعتمد، تو معتمد وہ اقوال ہوں گے جو متون میں ہیں۔ وَقَذَا يُقَدَّمُ مَا فِي الشُّرُوع، یہ تو متون کی بات ہو گئی۔ اب آ جاؤ شروع اور فتاوی پر، تو بتا رہے ہیں وہ اقوال جو شروع میں ہیں وہ مقدم ہوں گے علی ما فی الفتاوی، فتاوی کے اقوال پر۔ وفی فصل الحبس من البحر، یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ اب اسی کو جو ہے دوسری کتابوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بحر الرائق کے فصل حبس میں یہ عبارت ہے کہ والعمل علی ما فی البطون، کہ عمل ان اقوال پر ہوگا جو متون میں ہے، لأنه اذا تعارض ما فی المتون، اس لیے کہ جب متون کے اقوال متعارض، متون و فتاوی کے اقوال متعارض ہو جائیں تو معتمد وہ ہیں کہ جو متون میں ہے۔ تو اسی طرح انفع الوسائل میں بھی ہے، اور ایسے ہی وقدا یقدم، اور ایسے ہی مقدم کیے جائیں گے وہ مسائل کے جو شروع میں ہیں ان مسائل پر جو فتاوی میں ہے، یعنی فتاوی کے مسائل پر شروع کے مسائل مقدم ہوں گے۔ انتہا، بات پوری ہو گئی۔ اب انفع الوسائل کے حوالے سے بات کہی تھی تو انفع الوسائل والی بات سن لو، تو بتا رہے انفع الوسائل میں اسی بھی طرح ہے، بتا رہے لما صرح بھی فی انفع الوسائل، تو بتا رہے کیونکہ اس بات کی صراحت انفع الوسائل میں بھی ہے۔ کہاں پر؟ تو بتا رہے فی مسئلۃ قسمت الوقف، یعنی وقف کی تقسیم کے مسئلے کے بارے میں ہے، کیونکہ انفع الوسائل میں کہا ہے کہ لا یفتیٰ بنقول الفتاوی، تو فتاوی کے نقل پر جو ہے فتویٰ نہیں دیا جائے گا، صرف فتاوی کی جو ہے عبارت نقل کر دی تو فتاوی کے نقول پر فتویٰ نہیں دیا جائے، افتاء نہیں کیا جائے گا۔ بل نقول الفتاوی انما یستأنس بہا، بلکہ میں نے پہلے شرح کے لیا، پہلے متن کے بعد شرح کی، تو بتا رہا شرح کے بعد جو ہے انہیں فتاوی کے جو نقل ہیں انہیں تائیداً اور تقویتاً لا سکتے ہیں بعد میں، بتا رہے فتاوی کے نقول پر افتاء نہیں کیا جائے گا، بلکہ فتاوی کے جو نقل ہوں گے، جو عبارتیں ہوں گی، انما یستأنس بہا، ان کے ذریعے تو تائید پیش کی جائے گی یا تقویت پیش کی جائے گی، اذا لم یوجد ما یعارضها من کتب الاصول و نقل المذہب، جبکہ ما کا بیان ہے من کتب الاصول و نقل المذہب، تو یہی ترجمہ لگاتے ہیں یوجد ما، بتا رہے ہیں جب کہ اصول کی کتابیں اور نقل مذہب کی کتابوں میں جو موجود ہے لم یعارضها، وہ نقول فتاوی کے معارض نہ ہو، بتا رہے ہیں جبکہ اصول کی کتابیں اور نقل مذہب میں جو موجود ہیں وہ فتاوی کے معارض نہ ہو، تب فتاوی کو تائید میں لا سکتے ہیں۔ اما مع وجود غیرہا، اور رہا یعنی اس کے غیر کے وجود کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ یعنی نقول فتاوی وہ ان کے معارض ہیں، تو نقول فتاوی وہ ان کے علاوہ موجود ہونے کے ساتھ مطلب اصول کی کتابوں کے مخالف ہیں، تو لا یلتفت الیہا، تب تو فتاوی کی جو نقلیں ہیں فتاوی کی نقول پر کی طرف بالکل توجہ نہیں دیا جائے گی، خصوصاً اذا لم یکن نص فیہا علی الفتوی، اور خاص کر جب تو بالکل توجہ نہیں دی جائے گی جبکہ ان میں اس میں وہ صراحت ہی نہ ہو، کہ فتوے پر صراحت ہی نہ ہو کہ فتویٰ ہے یا نہیں، تو فتوے پر ان نقول فتاوی میں صراحت نہ ہو جب تو خاص کر جو ہے ان کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ ورأیت فی بعض کتب المتاخرین نقلا عن ایضاح الاستدلال علی ابطال الاستبدال لقاضی القضاة شمس الدین الحریری احد شراح الہدایہ، بتا رہے ہیں کہ میں نے بعض متاخرین کی کتابوں میں دیکھا، تو متاخرین کی بعض کتابوں میں میں نے یہ دیکھا یعنی کہ ہدایہ کے شارحین میں سے جو ایک ہیں علامہ شمس الدین حریری کی
جو کتاب ہے ایضاح الاستدلال عن ابطال الاستبدال، تو اس سے نقل کرتے ہوئے متاخرین کی بعض کتابوں میں نے یہ دیکھا کہ انا صدر الدین سلیمان، کہ صدر الدین سلیمان نے یہ کہا ہے کہ ان هذه الفتاوی، کہ بے شک یہ جو فتاوی ہیں، یہ اختیارات المشائخ، یہ مشائخ کے اختیار ہیں، تبھی تو فتاوی نقل کیا ہمارے مشائخ نے، یہ فتاوی کے مشائخ کے مختارات ہیں یہ، فلا تعارض کتب المذہب، تو یہ مذہب کی کتابوں کے معارض نہیں ہو سکتے۔ بتا رہے قالا، اور پھر انہوں نے کہا وَقَذَا كَانَ يَقُولُ غَيْرُهُ مِن مَشَائِخِنَا، بتا رہے اور اسی طرح ان کے علاوہ، جو یہ بات صدر الدین کہہ رہے ہیں، تو ان کے علاوہ ہمارے مشائخ میں سے بھی، ہمارے مشائخ بھی جو ہے یہ بات کہتے ہیں، اور اسی بات کو میں کہتا ہوں کہ جو فتاوی ہوتے ہیں نا، تو وہ مذہب کے مفتبی قول کو تو نقل کرتے ہیں اس میں، تو اوپر کی بات جو ہے نا، وہ جو ہے یہ وہ خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ کتب فتاوی میں وہی اقوال نقل کیے جاتے ہیں جو مفتبی ہوتے ہیں اور جو مذہب کی کتابوں میں ہوتے ہیں۔ تو بتا رہے اسی بات کو میں کہتا ہوں المتون المعتبرۃ و غیرها، تو بتا رہے اور متون معتبر متون اور اس کے علاوہ، تو ثم لا یخفی، پھر پوشیدہ نہ رہے کہ متون سے مراد یہاں معتبر متون ہے، یعنی متون مقدم ہوں گے شروع پر، تو کون سے متون؟ جو معتبر ہیں، جیسا کہ بدایہ ہے، مختصر قدوری ہے، مختار ہے، نقایہ ہے، وقایہ ہے، کنز الدقائق ہے، ملتقى ہے، فإنها الموضوعات لنقل المذہب، اس لیے کہ یہ جو متون ہیں، یہ متون نقل مذہب کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جو نقل مذہب مما ہوا ظاہر الروایہ، جو ظاہر الروایہ ہے، بخلاف متن الغرر لی ملا خسرو، برخلاف ملا خسرو کی متن غرور کے، اور علامہ تمرتاشی کے متن تنویر کے، علامہ تمرتاشی غزی کے متن تنویر کے برخلاف، تو بتا رہے ہیں کیونکہ ان دونوں کتابوں میں تو کثیر من مسائل الفتاوی، یعنی فتاوی کے بہت سے مسائل ہیں، تو اس میں فتاوی کے بہت سے مسائل ان دونوں میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معتبر متون نہیں رہے۔